آج جمعۃ الوداع ہے، خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں دیکھیں کہ ماہ رمضان کو بھی الوداع کرنا ہے اور اس جمعے کو بھی الوداع کرنا ہے۔ اس کے لیے دعائیں ہیں معصومین علیہ السلام کی، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا۔ وداع ماہ رمضان، آپ میں سے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں۔ آیا یہ ماہ رمضان جو ختم ہو رہا ہے ہمیں خوشی ہو رہی ہے یا ہمیں دکھ ہو رہا ہے؟ اگر تو خوشی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس ماہ رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا، اور اگر حسرت ہے، غم ہے اس کے جانے کا، جیسے معصومین علیہ السلام فرماتے حسرت و اندوہ ہے اس کے جانے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی عنایات آپ کی شامل حال رہی ہے کہ آپ نے واقعی ماہ رمضان کو حقیقت میں پایا ہے۔ جس نے پایا ہے وہ تو غم زدہ ہے، اور جس نے فقط کھانے پینے سے اجتناب کو روزہ سمجھا ہے وہ خوش ہے، کیونکہ پھر یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ کھانے پینے کی جو ہر وقت یہ پابندی ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور بھی کچھ پابندیاں ہم سے ہٹ جائیں گی، تو اس لحاظ سے ہم خوش ہیں۔ تو یہ نادان لوگ ہیں اور نہیں سمجھتے ماہ رمضان کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر لوگ سمجھ جائیں نا کہ ماہ رمضان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس میں اللہ نے کیا رکھا تھا، اللہ بے خدا اتنی برکات اور اتنی رحمت کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے ہم پر ہو رہی ہے۔ اور ماہ رمضان کے جانے کے بعد یہ خصوصی جو رحمات ہیں ان کا چیپٹر کلوز ہو جائے۔ اور کیا خوبصورت کسی عالم نے اس کے اصطلاح استعمال کی ہے کہ وہ دسترخوان الہی جس پر آپ کو بطور مہمان بلایا گیا تھا، جس میں ہر نعمت موجود تھی، انواع و اقسام کی نعمتیں موجود تھیں، روحانی اور معنوی برکات موجود تھیں، جس میں تمہارا عزت و احترام تھا، کیونکہ مہمان کی کیا ہے، خدا حدیث میں اکرم الضیف کہ مہمان کی عزت کرو، ہے نا، روایات میں ہے مہمان کی عزت کرو اکرم الضیف۔ تو جب ہمیں کہا گیا ہے مہمان کی عزت کرو، تو جو خود خالق ہے اس نے ہمیں اپنا مہمان بلایا، کیا وہ ہماری عزت افزائی نہیں فرمائے؟ تو عزت میں تھے ہم۔ کہا کہ رسول خدا نے کہ اللہ نے تمہیں کرامت بخشی ہے، عزت بخشی ہے، تو یہ دسترخوان جس میں ہم معزز تھے، ہم مکرم تھے اس کی بارگاہ میں، جس میں جو بھی طلب کرے وہ ہماری بات کو سنتا ہے، ہماری دعا کو مستجاب کرتا ہے، ہمارے عمل کو قبول کرتا ہے، ایسا دسترخوان اب ختم ہونے کو ہے، اب یہ لپیٹا جا رہا ہے۔ اور پھر کب بچھے گا؟ 1 سال کے بعد پھر یہ ایسا دسترخوان پھر لگایا جائے گا، اب اس پر کون کس کو نصیب ہوتا ہے؟ لہذا قبل اس کے کہ یہ دسترخوان نعمات، برکات، رحمت لپیٹ دیا جائے، ہم اللہ کی رحمت کو اپنے پاس بلا لیں اور اس کے مستحق بن جائیں۔ اگرچہ ہمارا استحقاق نہیں ہے اس کی رحمت کا، لیکن وہ چونکہ اس نے اپنے اوپر کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے۔ وہی یہ کتب علیکم الصیام، یہاں بھی کتبہ کہ اللہ نے اپنے اوپر، کسی نے اس پر واجب نہیں کیا، ضروری نہیں، خود اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، تو اس کی رحمت سے ہم فیض یاب ہو جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں محمد اذا کان آخر یوم من شہر رمضان، جب ماہ مبارک رمضان کا آخری دن ہوتا ہے، نادى مناد، تو ایک منادی ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے آواز دے رہا ہوتا ہے، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، قد غفر لکم ما تقدم من ذنوبکم، کہ تمہارے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔
فانظروا کیف تکونون فیما بقی، اب تم دیکھو، دھیان رکھو کہ باقی عمر میں کیا کرتے ہیں. پچھلے تو معاف ہو گئے لیکن اب بعد میں کیا کرتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، لہذا ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی اپنی ان عادات کو، نیک اعمال کو ہم جاری و ساری رکھیں. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی دعا میں، اللہم یا من لا یرغب فی الجزاء ویا من یندب علی العطاء، کہ اے پروردگار جس کی، یعنی جو جزا کی توقع نہیں رکھتا. یہ نہیں ہے کہ وہ جو نعمتیں کر رہا ہے کہ بندے اس کو عوض دیں، بدلہ لے، جزا اس کی اس کو رغبت نہیں ہے. اور نہ ہے وہ ذات جو دینے پر کبھی پشیمان بھی نہیں، یعنی جو اس نے عطا و بخشش کی ہے اس پر کبھی نادم نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیوں دی بندوں کو. ایسا نہیں ہے. اجعلنا ممن احسن استقبال شہرک واحسن وداعہ، اے اللہ ہمیں ان میں سے قرار دے جنہوں نے اس تیرے مہینے کا اچھے طریقے سے استقبال کیا اور اچھے طریقے سے اس کو وداع کرے، اس کو رخصت کرے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب ایک فرمان ہے، یا رب قد ودعنا شہرک، اے اللہ ہم تیرے مہینے کو رخصت کر رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں. فلا تجعل آخر العہد منا، اس کو تو ہماری زندگی کا آخری مہینہ اور رمضان قرار نہ دے. وعد علینا بمغفرۃ ورحمۃ، اسے دوبارہ ہمیں رحمت اور مغفرت کے ساتھ ہماری طرف لوٹا دے اور ہمیں نصیب فرما. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رب انا قد ودعنا شہر رمضان بحزن وعسن. امام باقر فرماتے ہیں، اے اللہ ہم نے ماہ رمضان کو غم و اندوہ کے ساتھ ہم رخصت کر رہے ہیں، ہمیں غم ہے، ہمیں دکھ ہے. دوسری دعا میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس ماہ رمضان کو ایسے رخصت کر رہے ہیں جیسے کسی عزیز ترین شخص جو ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہو، جب اس کو ہم رخصت کرتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. ایسی کیفیت ابھی ماہ رمضان سے جدا ہونے میں. فَتَقَبَّلْ مِنَّا مَا قَدَّمْنَا فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَصِيَامٍ وَقِيَامٍ، پروردگار اس مہینے میں جو ہم نے روزے رکھے، جو ہم نے نمازیں پڑھی، وہ سب ہم سے قبول فرما. آخر میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ تھا، میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے جابر، یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اسے وداع کرو، اسے الوداع کرو. کیسے الوداع کریں؟ فرمایا ایسے کرو. آپ بھی اس جملے کو دہرائیں، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. اے اللہ، یہ اب ترجمہ سماعت فرما، اے اللہ یہ جو ہمارے روزے تھے اس کو ہماری زندگی کے آخری روزے قرار نہ دے. اور اگر تو نے ایسا کیا، یعنی اگر تیری تقدیر میں یہی ہے کہ ہماری اب زندگی کی یہ مدت تمام ہو چکی ہے، اگلا ماہ رمضان ہمیں نصیب نہیں ہوگا، تقدیر الہی ہے، اس سے تو مفر نہیں ہے، تو پھر ہمیں مرحوم قرار دے. یعنی مرحوم کہتے ہیں جس پر رحمت کر دی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں مرحوم. ہمیں مرحوم قرار دے اور ہمیں محروم قرار نہ دے. رسالت امام فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح سے الوداع کرے گا تو وہ دو اچھائیوں میں سے ایک ضرور پا لے گا، یا تو اگلے ماہ رمضان تک زندہ رہے گا، یا پھر اگر مر جائے گا تو کم خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے.